نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله به عليه عشرا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمت نازل فرمائیں گے۔ آج شب جمعہ ہے، جو ہی سورج غروب ہوتا ہے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جمعے کی رات ہے اور جمعہ المبارک آپ کو پتہ ہے ہفتے کے دنوں میں سے سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے۔ سید الایام یوم الجمعہ، سارے دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے۔ جمعے والے دن چند اعمال ایسے ہیں جو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت ہیں، جن کو مسنون اعمال کہا جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمت نازل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی پیارے نبی علیہ السلام پر درود اور سلام بھیجو۔ پیارے نبی علیہ السلام کا ایک فرمان حضور نے فرمایا، جمعے والے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک بھیجا کر، جمعے والے دن مجھ پر زیادہ درود پاک بھیجا کرو۔ ویسے کم از کم ہمیں 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام درود پاک کا ورد کرنا چاہیے، لیکن جمعے والے دن کم از کم ہم میں سے ہر ایک بندے کو 300 دفعہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ جو 300 دفعہ پڑھ لے گا وہ انشاءاللہ کثرت پر عمل کرنے والا بن جائے گا۔ حضور نے فرمایا زیادہ درود پاک بھیجو، جس نے کم از کم 300 دفعہ پڑھ لیا وہ زیادہ میں شمار ہوگا۔ جمعے والے دن جب پہلی اذان ہوتی ہے تو اس کے بعد دنیا کے کام کاج، دکان، کام کاروبار کرنا شرعاً ممنوع اور حرام ہو جاتا ہے۔ جو ہی پہلی اذان کی آواز کان میں پڑے ہمیں چاہیے اپنا کام ادھر ہی چھوڑ دیں، اسٹاپ کر دیں، اپنی دکان بند کر دیں، جمعے کی تیاری شروع کر دیں۔ جمعے والے دن تیاری یہ سنت یہ ہے کہ بندہ غسل کرے، نہائے اور اپنے ناخن کاٹے، جسم کے جو زائد بال ہیں، بغلوں کے بال، زیر ناف بال، وہ اپنے بال صاف کرے اور سب سے جو اچھے کپڑے ہیں گھر میں رکھے ہوئے ہیں وہ پہن کر مسجد جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، خوشبو لگائے، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ جمعے والے دن جب مسجد میں آنا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں، تو جو سب سے پہلے آئے گا، اتنی زیادہ صحیح حدیث پاک ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا۔ پہلی اذان کو جو سب سے پہلے مسجد میں آئے گا اور جو اس کے بعد آئے گا اس کو ایک گائے صدقہ کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب مقبول، تو اس کے بعد آئے گا اس کو ایک بکرا صدقہ کرنے کا، پھر جو اس کے بعد مرغی صدقہ کرنے کا، جو اس کے بعد اس کو ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ جو لوگ اس وقت آئیں گے جب امام صاحب عربی والا خطبہ شروع کر دیتے ہیں، جیسے اکثر ہمارے نوجوان آج کل اس وقت آتے ہیں، دوڑتے دوڑتے آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو حضور نے فرمایا اس وقت جو فرشتے ہوتے ہیں نا مسجد کے دروازے پر جو ثواب لکھ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے رجسٹر ایسے بند کر دیتے ہیں، وہ بھی خاموشی سے خطبہ سن رہے ہوتے ہیں، وہ جو اس وقت لوگ آتے ہیں وہ اس ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ دین میں آسانی رکھی ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ اونٹ ذبح کرے، کوئی تقسیم کرے، صدقہ کرے، گائے ذبح کرے، بکرا صدقہ کرے، ہر بندے کو یہ گنجائش نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا آسان عمل رکھا ہے، جمعے والے دن سب سے پہلے آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مقبول صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ پھر جمعے والے دن جب مسجد میں آنا ہے، آگے اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، رش ہے، کسی کندھے پھیلان کے آگے نہیں آنا، جدھر جگہ ملے پیچھے ادھر ہی ادب سے بیٹھ جانا۔ کندھے پھیلان کے آگے آنے سے پیارے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ پھر جمعے کی نماز ادا کریں، نماز ادا کرنے کے بعد پھر جو آپ کام کاج حلال کام میں کرتے ہیں آپ اس میں مصروف ہو جائیں۔ پورا دن چھٹی کرنا، دکان بند کرنا یہ شرع نہیں ہے، حکم نہیں ہے اس کا۔ اگر آسانی کے لیے کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن نماز کے ٹائم دکان بند کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور صحابہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں
میرے نبی کے صحابہ ایسے مرد ہیں کہ ان کی تجارت ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے، نماز سے، زکوٰۃ سے وہ روک نہیں سکتی، روکتی نہیں، دکانیں کھلی کی کھلی چھوڑ کے وہ چلے جاتے ہیں، چوری کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر جمعے والے دن ایک عمل ہے سورہ کہف کا، آدھا سپارہ سورت ہے 15 سپارے کے آخر میں، تو یہ جو سورہ کہف تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر قسم کی فتنوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ جمعے کی نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد ایک درود پاک کا عمل ہے، 80 دفعہ درود پاک جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 80 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائیں، پھر آپ سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا